پروردگار و بحق محمد و آل محمد جل اللہ حاضرین کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں اور اس امام بارگاہ کے وہ خدمت گزاران جو اب دنیا میں نہیں رہے، ان تمام کی ارواح کو سورہ فاتحہ کا ثواب وصال فرما۔ اس امام بارگاہ کے جو منتظمین ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک اپنی عزت و جلالت کے صدقے یہ جو صف عزا بچھائی گئی ہے اور دام در میں سخن قلم، جس رنگ میں بھی جس نے تعاون کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس مذہب اور ملت کے خلاف جو سازشی ہو رہی ہیں میرا مالک انہیں ناکام فرما۔ جو نادانی کر رہے ہیں اور خود نقصان پہنچا رہے ہیں خدایا ان کی اصلاح فرما، اور جو قسم خوردہ دشمن ہے پروردگارا انہیں ذلیل و رسوا فرما۔ حاضرین کے جو حاجات شرعیہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اب ویسے یہ پچھلے یہاں سامنے آ جائیں، جگہ پڑی ہے، ماحول بن جائے گا مجلس کا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على أول العدد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے نبی، جو تو نے اتنا عرصہ زحمتیں اٹھائیں اپنی امت سے اجر رسالت مانگی، اور اجر رسالت میں کیا مانگنا ہے؟ یہ آپ کے قریبیوں سے محبت کرے۔ پوچھ لیا، جب آیتیں اترتی تھیں اصحاب پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ یہ آیت کس حوالے سے نازل ہوئی ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ
یہ جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، ذرا بتائیے یہ آپ کے قریبی کون سے رشتہ دار ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک میرا بھائی علی ہے، دوسری میری بیٹی فاطمہ ہے، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، جن کی محبت کو پروردگار نے واجب قرار دیا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے السنت و سنتان، فرماتے ہیں میری سنتیں دو طرح کی ہیں۔ فی فریضت، فرماتے ہیں ایک میری سنت وہ ہے جو فریضے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثال عرض کروں، آج صبح 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی نوافل سمجھ کے، اور 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی واجب سمجھ کر۔ توجہ فرمائیں، یہ جو 4 رکعتیں آپ نے پڑھی، یہ چاروں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ 2 رکعت واجب فریضہ سمجھ کر، اور 2 رکعت کیا ہے؟ نوافل سمجھ کر، 4 رکعتیں پڑھی۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میری سنتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک ہے سنت جسے فریضہ کہا جاتا ہے، یعنی واجب ہے۔ اگر پیش نماز کا انتظام ہو اور مسجد میں نماز پر جماعت کا اہتمام ہو تو آپ نمازی حضرات کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے اذان کے بعد 2 رکعت نماز اکیلے پڑھتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی وہ سنت ہے جو فرض نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، پھر اقامت ہوتی اور پیش نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ وہ پیغمبر کی کون سی سنت ہے؟ وہ فریضہ ہے۔ جو 2 رکعت بغیر جماعت کے پڑھی وہ بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ جو آپ نے 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ ہاں، اگر پیش نماز کا انتظام نہیں ہوگا تو پھر وہ 2 رکعت بھی آپ کیا کریں گے؟ اکیلے پڑھیں گے۔ تو آپ نے پہلی جو 2 رکعت پڑھی وہ بھی پیغمبر کی سنت، جو آپ نے بعد میں پڑھی وہ بھی پیغمبر کی سنت۔ ان دونوں سنتوں کی تعریف جو پیغمبر نے کی ہے، اگر آپ کہیں تو میں سناؤں آپ کو۔ فرمایا السنت سنتان، سنت 2 طرح کی ہے۔ فی فریضت، ایک سنت ہے میری فریضہ میں۔ فرمایا والاخذ بعدی ہدن، جو میرے بعد اس سنت کو اپنا لے گا، پیغمبر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، وہ صاحب ہدایت قرار پائے گا۔ وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ، اور جو میری سنت فریضہ کو چھوڑ دے گا، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور فرمانا، جو سنت میری کس شکل میں ہے؟ فرض کی شکل میں، واجب کی شکل میں، جو اسے اپنا لے گا وہ صاحب ہدایت کہلائے گا، جو اسے ترک کر دے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ فرمایا وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ، دوسری میری سنت وہ ہے جو فریضہ نہیں کہلاتی۔ وَتَرْكُهَا فَضِيلَةٌ، جو اسے کہ جو سنت تو ہے لیکن فرض وہ نہیں ہے، فرماتے ہیں جو اسے بھی اپنا لے گا تو وہ صاحب فضیلت بن جائے گا۔ وَتَرْكُهَا غَيْرُ خَطِيَّةٍ، لیکن اگر چھوڑ دے گا تو گناہگار بھی نہیں کہلائے گا۔ دیکھیں کتنے پیارے جملے ہیں میرے آقا کے، یعنی وہ جو 2 رکعت نماز اذان کے بعد پڑھی جسے نوافل کہتے ہیں، مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اگر پڑھ لو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ صاحب فضیلت، مقام آپ کا بڑھ جائے گا، درجہ آپ کا بڑھ جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں اگر نہ بھی پڑھی تو پھر گناہگار نہیں، لیکن اگر فریضے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ گناہگار۔ بات پہنچ گئی؟ یعنی جو اللہ کے نبی نے کیا، یا وہ سنت فریضے کی شکل میں ہے یا وہ سنت غیر فریضہ کی شکل میں ہے۔ یہ جو آیت مودت آپ کے سامنے تلاوت کی، کبھی گود میں اٹھاتے ہیں امام حسن اور امام حسین کو، کبھی مہر نبوت کا سوار بناتے ہیں،
کبھی نبی سجدے میں ہوں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک مرضی سے زہرا کا لال اتر نہ جائے. جی بیٹی آئے تو استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ کی ازواج میں سے ایک زوجہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ آپ کی ماں تو نہیں ہے, یہ تو بیٹی ہیں, آپ کس لیے ان کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں؟ تو آپ جواب دیتے ہیں اپنی مرضی سے تو نہیں اٹھتا, وہ حکم دیتا ہے تو میں اٹھتا ہوں. اور فرما رہے جی یہ جو پیغمبر کر رہے ہیں محبت ان ہستیوں سے, جو نبی کریں تین چیزیں ہیں. ایک ہے جو نبی کہے اسے کہتے ہیں قول معصوم, جو نبی کر کے دکھائے اسے کہتے ہیں فعل معصوم. اور نبی کے سامنے کوئی شخص وضو کرے اور نبی خاموشی سے دیکھتے رہیں تو اسے کہا جاتا ہے تقریر معصوم, یعنی اگر غلطی ہوتی تو ضرور بتاتے. جب خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کرنے والے کا وضو کیا ہے, درست ہے. میں نے لفظ معصوم کہا اور یہی بات ہے 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. جو کہیں وہ قول معصوم, جو کر کے دکھائیں وہ فعل معصوم, جو ان کے سامنے ہو اسے کہا جاتا ہے تقریر معصوم. پیغمبر فقط یاد رکھنا تینوں طرح سے عظمت اہل بیت کو سمجھایا جب خود فرماتے تھے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. جی قول کے ذریعے بتا رہے ہیں ان ہستیوں کا مقام کیا ہے. پھر ان ہستیوں کے لیے کبھی اٹھ کے کبھی ان کو اپنے شانوں پہ سوار کر کے بوجھ سے لے کے بتا رہے ہیں یہ ہے فعل معصوم. توجہ فرما رہے ہیں. اصحاب بڑھ بڑھ کے جب دیکھتے تھے کہ اللہ کا رسول ان سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں. جی اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, سنت دو طرح کی, ایک فریضہ ہے اور ایک کیا ہے غیر فریضہ. تعریف ذہن میں رہ جائے. جو سنت فریضہ ہوتی ہے اسے اپنا لو گے تو صاحب ہدایت بن جاؤ گے, اسے ترک کر دو گے تو پھر ضلالت اور گمراہی میں چلے جاؤ گے. یہ جو اللہ کا نبی اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں, مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں, امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ علی کے اتنے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھتا, وہ مجھے حکم دیتا ہے تو میں پڑھتا ہوں. یہ جو محبت کر رہے ہیں اللہ کے نبی ان ہستیوں کے ساتھ, آیا یہ محبت فریضہ کہلائے گی یا غیر فریضہ کہلائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں. آیا یہ محبت واجب کہلائے گی یا آیا یہ محبت مستحب کہلائے گی؟ تو تمام دنیا کے مسلمان اتفاق رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی محبت واجب ہے. جس کی محبت سب واجب سمجھتے ہیں وہ ان ہستیوں کی محبت کو واجب سمجھتا ہے. اور فرما رہے اب پیغمبر نے کیا بتایا؟ فرمایا میری سنت دو طرح کی, ایک فریضہ اور غیر فریضہ. جو فریضہ ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے, کہا جو اسے لے لے گا وہ کیا بن جائے گا, صاحب ہدایت. جو چھوڑ دے گا وہ کیا بنے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح 2 رکعت نماز جو واجب ہے اسے اپنانے والا ہدایت پہ ہے, چھوڑنے والا گمراہی پر ہے, اسی طرح جو بندہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ صاحب ہدایت ہے, جو معاقبت سے دور ہے وہ گمراہ انسان ہو. یا رسول اللہ توجہ فرما رہے ہیں. محبت اہل بیت مستحب نہیں ہے, محبت اہل بیت واجب ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی, اس کے بغیر کوئی گزارا. مولا نے کہا ابو عبداللہ جدلی سے, مولا امیر المومنین نے کہا ابو عبداللہ جدلی تجھے آج ایک نیکی نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تو آخرت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا. جو حضرات قرآن باقاعدہ پڑھتے ہیں
تو قرآن میں لکھا ہے کہ آخرت کا دن کتنا سخت ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک جملہ عرض کر دوں آخرت کے حوالے سے۔ اس دنیا میں کسی بچے کو کوئی مار رہا ہو نا، اس کا باپ یا ماں دیکھ رہی ہے، یقین جانی اس سے اور کچھ نہ ہو، اپنے بچے پہ گر جائے گا، جو کچھ لگنا ہے مجھے لگ جائے، میرے بچے کو نہ لگے، خود تکلیف برداشت کرے گا، بچے کو نہیں ہونے دے گا۔ لیکن آخرت کے دن ماحول بدل جائے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، آخری دن انسان خواہش کرے گا، اے کاش میرے جرائم کی سزا میری اولاد، میرے بھائی، میری زوجہ، میرے خاندان والے لے لیتے۔ یعنی یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بچے پہ قربان ہو جاؤں، آخرت میں وہ کہے گا کہ یہ رشتہ دار کیا ہو جائے، یہ میری جگہ لے لیں۔ وہ جو اتنا سخت دن ہوگا، ہولناکی ہوگی آخرت کی، اس دن میں امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تجھے ایک نیکی نہ بتاؤں جو تجھے آخرت کی ہولناکی سے بچا لے۔ ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں قل تو بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ اور پھر مولا نے کہا اچھا پھر ایک برائی بھی بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ اندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ کہتا مولا ضرور بتائیے، تاکہ اسی دنیا میں اس برائی سے بچا رہوں اور اس نیکی کو اپنا لوں۔ تو جو فرما رہے ہیں اب امیر کائنات نے فرمایا سنو، والحسنۃ حبنا والسیئۃ بغضنا، وہ نیکی جس کی وجہ سے آخرت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤ گے وہ ہماری محبت ہے۔ اگر وہ محبت نہ ہوئی تو پھر آخرت کی ہولناکیوں سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اور فرمایا وہ برائی جس کی وجہ سے اللہ اندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا وہ ہم اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اور فرمائے اور یہ چیز چھپی نہیں رہتی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا فرمان ہے، والا فرماتے ہیں جو چیز تو چھپانا چاہتا ہے نا، تیرے اندر کی چغلی تیرا چہرہ اٹھاتا ہے۔ یہ امیر کائنات کا فرمان ہے۔ دو بندے اکٹھے بیٹھے ہو نا، اور ایک کو پیچھے سے کوئی خبر ملے، کسی قریبی عزیز کی وفات ہو جائے، اور دوسرا پوچھے کیا ہوا، اگر اس میں حوصلہ نہ ہو بتانے کا، بعض دفعہ صدمہ پڑا ہو نا تو بندہ نہیں بتا پاتا، تو مولا کے فرمان کی روشنی میں اسے مجبور نہ کرے، اس کے چہرے کو دیکھ لے، آثار غم سے بتا دیں گے، آنکھوں کے آنسو سے بتا دیں گے کہ خبر کوئی خیر کی بات پہنچ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابو ذر کہا کرتے تھے نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہم منافقوں کو یوں پہچانتے تھے، ادھر پیغمبر علی کے فضائل پڑھتے تھے، ادھر ہم ان کے چہروں کو دیکھتے تھے، اور جن کے دلوں میں بغض ہوتا تھا یقیناً ان کو مولا کے فضائل سن کے خوشی نہیں ہوتی تھی، انہیں کیا ہوتا تھا، انہیں غم لگتا تھا، انہیں افسوس ہوتا تھا۔ اور میں نے خود ایک دفعہ یہ مشاہدہ کیا، آج سے کو 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ایک بس میں سفر کر رہا تھا اور ایک ملنگ سوار ہوا۔ ملنگوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، وہ جیسے ہی سوار ہوا تو اس نے غالباً سلام کرنے کے بعد بلند آواز میں کہا یا علی۔ جیسے اس نے کہا تو مجھے مولا کا فرمان یاد آ گیا، اور میں نے بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں کے چہروں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، مولا کائنات بتا رہے ہیں آخرت کی ہولناکیوں سے بچنا ہے تو کیا کرو، ہماری محبت کو اپنا دو۔ اور دوسرا جس کے اندر بغض ہوا ہمارے بارے میں، اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ مولا فرماتے ہیں اسے اللہ اندھے منہ کس میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ دیکھیے بات تو ایک ہی ہے سمجھنے والی، اللہ کے دین کا آغاز کس بات سے ہوا تھا بھلا؟ اللہ کی توحید سے، پھر پاک نبی کی نبوت ہو گئی،
پھر کبھی نماز کا حکم، کبھی روزے کا حکم، کبھی جہاد کا حکم، احکام آتے رہے، اللہ کے نبی پہنچاتا رہا۔ اور میدان غدیر میں جو اللہ نے پیغام بھیجا وہ تھا مولا علی علیہ السلام اور آپ کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت کا۔ آپ جائزہ لے لیجئے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عقیدت توحید کو بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، پاک نبی کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، اور پھر آگے سوئی رخ جاتی ہے عقیدہ امامت و ولایت پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، نمازوں کے بھی پابند ہوں گے، روزوں کے بھی پابند ہوں گے، حج کے بھی پابند ہوں گے، کمی ہوگی تو محبت اہل بیت کی۔ حالانکہ پیغمبر کو کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا دستور دیا؟ اگر ہر مسلمان انصاف سے سوچے، اللہ نے کہا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول دے اسے لے لو۔ توجہ فرما رہے ہیں، پھر تقسیم کیسی؟ اللہ کا رسول توحید دے اسے لے لے، نبوت کو لے لے، نماز کو لے لے، روزے کو لے لے، اور اللہ کے میرا نبی ان سے کہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس نبی کے ہاتھوں سے آپ نے باقی چیزیں لی اسی نبی نے محبت اہل بیت کا پیغام پہنچایا، یہاں تیری سوئی اٹکتی کیوں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے نہیں کہا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے نبی روکے، توجہ چاہتا ہوں، جس سے نبی روکے اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ۔ نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، رک جاؤ۔ نبی نے کہا شراب کے قریب نہیں جانا، رک جاؤ۔ جس طرح نبی نے ان چیزوں سے روکا، اسی طرح فرمایا بغض علی سے بھی رک جاؤ۔ اور فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے یاد رکھنا، جو جھوٹ بول رہے ہیں نا، جو شراب پی رہا ہے جی، وہ توبہ کر لے، اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی جی۔ توبہ کر لے تو سزا سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے، بخشش کے بڑے چانسز ہیں۔ لیکن جو بغض علی لے کے مرتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، تو دل میں بغض آل محمد لے کے مر، ملک الموت بھی تجھے کافر سمجھ کے تیری روح قبض کرے گا۔ توجہ فرما، پیغمبر بتا رہے ہیں جو بھی اہل بیت سے بغض لے کے مرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ من مات علی بغض آل محمد، جو بغض آل محمد لے کے مرتا ہے تو مات کافرا، وہ کیسے مرتا ہے؟ کفر کی حالت میں مرتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں جن جن چیزوں سے پیغمبر نے روکا ہے، تو جو چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو روکا وہ شرک سے منع کیا تھا۔ لا الہ، کوئی معبود، یہ کس بات کا پیغام آ رہا تھا؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی معبود سمجھتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ کے نبی نے شرک سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے، شرک کے قریب نہیں جانا۔ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے اگر میں نے چاہا تو ہر گناہ بخش دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ جس طرح شرک ایک بڑا گناہ ہے، اسی طرح بغض اہل بیت رکھنا بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے بہت غور کیا کریں۔ آج کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض ایسے اہل منبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ولایت پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اکثر لوگوں کو اتنا مطالعہ ہوتا نہیں، اور کون سا مومن ہے جو فضائل اہل بیت کو پسند نہ کرتا ہو؟ اب جس کا مطالعہ نہیں ہے اور اسے کہا جائے کہ میں فضائل سنا رہا ہوں تو ظاہر ہے وہ سمجھے گا جو بات بھی کہی جا رہی ہے یہ کس میں جا رہی ہے؟ فضیلت میں۔ لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں خیال رکھنا، بہت سارے ایسے مقرر آ چکے ہیں جو نام فضائل کا دیتے ہیں، ولایت کا دیتے ہیں، اور تعلیم شرک کی دے کے جاتے ہیں۔
جی ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو فرما رہے ہیں جی فضائل اور چیز ہے، شرک کی طرف جانا۔ مولا کائنات کا فرمان ہے الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میرا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں جب مولا کائنات بتا رہے ہیں تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مولا کائنات کو اللہ کے ساتھ ملائے۔ ماہ مبارک کی دعا میں کیا پڑھتے ہو؟ یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی بھی۔ اور آپ کی محبت کو دیکھ کے جملہ کہہ دوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے مولا سے کسی نے پوچھ لیا مولا آپ جو کہتے ہیں اللہ ہے، ہم ایمان لے آئے، ذرا خدا کی تعریف تو کیجیے۔ سب کا ارادہ ہے سنا، تعریف جو مولا نے کی ہے تھوڑی سی ہے مشکل، لیکن آپ توجہ کریں گے تو آسان ہو جائے گی۔ مولا نے فرمایا اللہ کو دو حدوں سے خارج کر کے دیکھو۔ کتنی حدوں سے؟ ایک حد کون سی؟ فرمایا حد تعطیل، اس کا مطلب ہے کہ نہیں، اس حد سے خارج کر کے کہو کہ وہ ہے، میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ حد تعطیل کا مطلب ہے کہ وہ نہیں، اس حد سے خارج کر کے کہو کہ وہ ہے۔ دوسری حد تشبیہ، جس کا مطلب ہے اس جیسا کوئی ہے، اس حد سے اسے خارج کرو اور کہو کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ فرماتے وہی جو ہے اور اس جیسا کوئی نہیں وہی خدا ہے۔ بڑے مختصر انداز میں امام نے بتا دیا وہی جو ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، باقی سب اس کی مخلوقات ہیں۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی تجھے نہ پیدا کرتا تو کچھ بھی نہ بناتا، اور پھر لولاہم اگر انہیں نہ بناتا، یعنی اللہ نے ان ہستیوں کی وجہ سے کائنات کو خلق فرمایا، نبی و آل نبی کی وجہ سے مولا کائنات وضاحت فرما رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ نعمتیں لے کے پروان چڑھے ہیں، باقی مخلوق وہ ہے جنہیں اللہ ہماری وجہ سے عطا کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بعض لوگ ممبر پہ آ کے بات کرتے ہیں، ولایت بیان کر رہے ہیں، فضائل، لیکن کرتے کیا ہیں؟ مومنین کو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نہ، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کا بھی آپ نے موازنہ خالق سے نہیں کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، وہ افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ کسی حوالے سے بھی اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں۔ امیر کائنات تبھی تو بتا رہے الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور فرما رہے وَكَفَى بِفَخْرَ أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس وقت جائیں یوٹیوب پہ جا کے سنیں، بعض کلپ آئے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ خدا سے پناہ مانگتے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ لفظ اللہ اور لفظ رب استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو انہیں سن رہے ہیں۔ نہ، یہ توہین مقام توحید کی، یہ کھلا شرک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا منبر شرک کو سمجھانے کے لیے اور شرک کی مخالفت کے لیے ہے۔ بانیان مجالس کی بھی ذمہ داری ہے، سامعین کی بھی ذمہ داری ہے، پڑھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ منبر فقط اس لیے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچنا چاہیے۔
ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں، اللہ کی مخلوقات میں جو مقام اللہ نے محمد و آل محمد کو عطا فرمایا ہے، یہ مقام کسی اور کو عطا فرمایا۔ ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ یہ جو ایک جملہ ہے، اور مجھ سے ایک جوان نے بھی پوچھا، کہا یہ جو مولا کہہ رہے ہیں جو مجھے حد سے بڑھائے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو مجھے حد سے گھٹائے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے، کہا ذرا اس کی وضاحت کریں۔ میں نے کہا اگر آپ مولا کے فضائل پوچھنا چاہتے ہو تو وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، اور فرمانا جی کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ مولا کائنات کے فضائل بیان کرے۔ کوئی مولا کے فضائل کو گننا چاہے، کوئی شمار کرنا چاہے، جی اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں، نہیں، یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ میں نے اس جوان سے کہا، میں نے کہا مولا کے فضائل اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، کہا اس کا کیا مطلب ہے جو حد سے بڑھائے یا حد سے گھٹائے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے مقام توحید بھی سمجھایا ہے، مقام نبوت بھی سمجھایا ہے، مقام امامت و ولایت بھی سمجھایا ہے۔ کہا یہ تو لمبا جواب ہے، ہمیں مختصر جواب چاہیے۔ میں نے کہا مختصر جواب یہ ہے کہ ان ہستیوں کو، مولا کائنات کو، نہ خالق جیسا سمجھنا ہے ورنہ مشرک بن جاؤ گے، نہ مخلوق جیسا سمجھنا ہے ورنہ بت رکھنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ کیوں بھلا؟ توجہ فرماؤ۔ اگر تم نے خالق جیسا سمجھا تو یہ سیدھا شرک بن جائے گا، اگر مخلوق جیسا سمجھا تو گویا تم نے ان فضائل کا انکار کر دیا، ان عظمتوں کا انکار کر دیا جو اللہ نے علی کو عطا کی تھی۔ جو علی کے فضائل کا منکر ہوتا ہے وہی تو بغض علی کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ توجہ فرمائیں۔ مولا کائنات سے محبت رکھنے والا فضائل علی سے کبھی انکار نہیں کرے گا، یہ کلیہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو محب اور مولا کے فضائل سے انکار کرے، نہیں ہو سکتا۔ اور جو بغض رکھے گا منافق ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ مولا کے فضائل کو تسلیم کرے۔ وہی کہے گا جی جس طرح باقی مخلوق ہے مولا کو بھی اسی طرح کہے گا جی، اور ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے اور پیغمبر نے نگاہ کی مولا علی علیہ السلام کی طرف اور فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ پیغمبر نے طے کر دیا قیامت تک کے لیے، اے علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ اس کا مطلب زمانہ نہ مومنوں سے خالی ہوگا نہ بغض رکھنے والوں سے خالی ہوگا، دونوں طرح کے کردار ہمیشہ کیا ہیں؟ موجود رہیں گے۔ اس لیے یہ جو محبت اہل بیت ہے اسے کبھی مستحب نہ سمجھنا۔ بات کو کھول کے بیان کروں، آج کی مجلس کا اعلان ہوا، آپ کی کوئی مجبوری بن گئی، آپ مجلس میں نہیں آ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیمار تھے، کوئی کام تھا، مجلس میں آنا یہ واجب نہیں ہے، ہر وقت محبت علی میں رہنا یہ واجب ہے۔ تو دکان پر بیٹھا ہے، تو کاروبار میں بیٹھا ہے، تو بستر بیماری پر ہے، تو مصلی عبادت پر موجود ہے، تیری کوئی مجبوری بن گئی تو مجلس میں نہیں آ سکا یا سارا دن مجلس میں نہیں بیٹھ سکا، تیری کوئی مجبوری بن گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بیمار ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مصلی عبادت پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیال کر تیری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں ایک لحظے کے لیے تیرا دل نور ولایت علی سے خالی ہو۔
توجہ فرمائے. ہاں جب تیرے پاس نہ بیمار ہو، نہ پریشانی ہو، نہ مشکل ہو، پھر کوشش کیا کر مجلس امام حسین میں آیا کر. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. اور دنیا والے یاد رکھنا، دنیا میں تمہاری ضرورت ہدایت ہے، آخرت میں تمہاری ضرورت نجات ہے. میرا حسین وہ ہے جو تمہاری دنیا کی ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، آخرت کی نجات کا بھی ذریعہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جی نہیں، خیال کیجئے منبر امام حسین کا تقدس ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے. خیال کرنا ہے، ہر کسی کو نہیں بلانا، اسے بلانا ہے جو مشن امام حسین بیان کرے، جو مقصد امام حسین بیان کرے. تیرے اور میرے مذہب کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن، دوسرا 14 کے فرمان پر. اس لیے اسی کو بلانا ہے جو تمہیں یا قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے یا 14 کا فرمان پڑھ کے سنائے. توجہ فرما رہے ہیں. جو بندہ ان ہستیوں کو خدا کے ساتھ ملائے گا وہ کس مرض کا مریض بن جائے گا؟ شرک. اور جو ان ہستیوں کے فضائل کا انکار کرے گا وہ مقصر بن جائے گا، وہ بغض رکھنے والا بن جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بہت خطرناک ہیں. شرک میں مبتلا ہو جائیں وہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اس لیے سامعین محترم، ہاں اس دنیا میں انسان ان کوتاہیوں کا ازالہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ خاندان وہ ہے جو بھی خلوص نیت سے چاہے زیادتیاں کر چکا ہو، اس در پہ پلٹ آئے تو یہ اسے واپس نہیں بھیجتے. توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے پیغمبر نے فرمایا میری سنت کتنی طرح کی ہے؟ 2 طرح کی. ایک ہے فریضہ اور ایک کیا ہے؟ غیر فریضہ. فرمایا سنت فریضہ کو اختیار کرو گے تو صاحب ہدایت بنو گے، چھوڑ دو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارے دلوں میں نور محبت اہل بیت کو رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو، نہ سردی دیکھتے ہو، بغیر کسی چیز دیکھے چلے آتے ہو مجلس حسین میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دلوں میں مولا کی محبت کو رکھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جعل فی قلبہ حب الحسین، پھر اللہ اس بندے کے دل میں امام حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا. اور فرمانا جب اللہ کسی کے بارے میں بھلائی کرنا چاہتا ہے، اور بھلائی کب ہوگی؟ جب اللہ کے اعلان غدیر پر ایمان لے آئے گا. اور فرمانا ایمان لے آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ اس پر مہربان ہو جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید لیا تو اللہ کے رسول سے، عقیدہ نبوت لیا تو اللہ کے رسول سے، نماز روزے کا حکم لیا تو اللہ کے رسول سے، محبت اہل بیت کا حکم لیا تو اللہ کے رسول سے، علی سے لے کر امام مہدی تک 12 ائمہ اہل بیت کی امامت و ولایت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ہماری مرضیاں نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور یہاں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ذرا غور فرمانا. شاید یہ پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہو، لیکن اس میں ایک اہم نقطہ ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب علی من ولادتی. صادق آل محمد فرماتے ہیں
اولاد علی ہونے سے بھی زیادہ محبوب ہے مجھے علی کی ولایت۔ توجہ فرمائیں، ایک بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ فرمائے اولاد علی ہونے سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے کون سی بات؟ علی کی ولایت۔ مولا کیا وجہ ہے؟ اولاد علی ہونا بھی تو بڑا اعزاز ہے، بڑا مقام ہے، بڑی سعادت ہے، لیکن آپ فرما رہے ولایت علی آپ کو زیادہ پسند ہے اولاد علی ہونے سے۔ ذرا جان کے اس جملے کو سننا، کیوں امام نے کہا؟ فرمایا لِأَنَّ وِلَایَتِي لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فرضٌ، اس لیے علی کی ولایت زیادہ پسند ہے چونکہ اللہ نے اسے فرض قرار دیا۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے، غور نہیں کیا۔ علی کی ولایت کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ فرض۔ ذرا دہراؤ اس بات کو، علی کی ولایت کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ فرض۔ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے مولا علی کی ولایت اس لیے پسند ہے کہ میرے جد ہیں، نہیں فرما رہے اس لیے پسند ہے کہ اللہ نے اسے فرض کیا ہے۔ تو امام صادق یہ پیغام دے رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں، تمہیں ہر وہ بات پسند ہونی چاہیے جس کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ جس طرح ولایت علی اللہ نے فرض کی ہمیں پسند ہے، اسی طرح نماز کو اللہ نے فرض کیا تو ہمیں نماز پسند ہے، حج کو اللہ نے فرض کیا تو ہمیں حج پسند ہے۔ بس صادق آل محمد کہہ رہے فقط ولایت علی کو پسند نہیں کرنا بلکہ ہر اس چیز کو پسند کرنا ہے جسے اللہ نے فرض قرار دے دیا۔ اور فرما رہے ہیں جی، مجلس میں آتے ہو نا، جب وقت نماز ہو جائے تو پھر مصلی عبادت پہ جاؤ۔ کیوں؟ جا کے کہو پروردگارا مجلس میں کیا تھا اس لیے کیا کرتے کہ تیری ذات نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اہل بیت پیغمبر سے محبت کرو۔ پھر اللہ علی علی کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ تیری ذات نے حکم دیا ہے علی ولی اللہ، علی تیرے ولی ہیں۔ اے اللہ علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، علی کے 11 بیٹوں کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اپنی مرضی نہیں ہے، تیرا حکم ہے۔ اور مصلی عبادت پہ آیا ہوں، کیوں؟ یہ بھی تیرا حکم ہے۔ ماہ مبارک ہو جائے، روزہ رکھے پروردگارہ یہ تیرا حکم ہے۔ مستطیع ہو جائے تو حج پہ چلا جائے، کہے پروردگارہ یہ تیرا حکم ہے۔ بس صادق آل محمد فرما رہے ہیں ولایتی علی ابن ابی طالب فرض، علی کی ولایت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ وَوِلَادَتِ مِنْهُ فَضْلٌ، اور اولاد علی ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا میسج ملا؟ میسج یہ ملا کہ ہم نے فقط مجلس اور ماتم کی حد تک نہیں رہنا، بلکہ جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے ہمیں اسی طرف جانا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں علماء سے پوچھئے، ہمیں سمجھائیے ہمارے اوپر کیا کیا اللہ نے فرائض ادا کیا۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں انہیں پورا کرنا کیا ہے؟ انہیں ضروری ہے۔ اس لیے جتنے بھی احکام ہیں یہ سارے کے سارے احکام آپ کو محبوب ہونے چاہیے، پسند ہونے چاہیے۔ اس کا فلسفہ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جتنے عقائد ہیں، جتنے اعمال صالح ہیں، تمام کا مرکز اور محور ہے عقیدہ توحید۔ میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ مولا کی شہادت کا روز ہے اور مولا کی سیرت کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میرے مولا آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے آ کے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے گستاخیاں کی۔ امام کے اصحاب بھی موجود تھے۔ جب گستاخیاں ہوئی نا، امام نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ شخص چلا گیا۔
امام نے اپنے اصحاب سے کہا میرے ساتھ چلو تاکہ میں اسے اس کا بدلہ دوں۔ اصحاب سوچنے لگے اب امام کیا کریں گے۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے گھر پہنچے اور اسے اتنا کہا تو نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو میں اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہوں، اور اگر تو نے غلط کہا تو میں تیرے گھر تجھے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، قدموں پہ گر گیا، مولا جو کچھ کہا تھا میں نے غلط کہا تھا۔ امام کی سیرت یہ بتاتی ہے، ہمارے بھی خاندان میں ایسے حالات بن سکتے ہیں، بعض دفعہ بن جاتے ہیں، لیکن امام کی سیرت یہ بتاتی ہے اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی لے تو صبر کرو، حوصلے سے پیش آؤ۔ لیکن فرق پتہ کیا ہے، ائمہ اہل بیت صبر کرتے تھے، ہم سے نہیں ہوتا، ہم ایک کی چار سنا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد فقط اپنے جذبات کو تسکین پہنچانا ہوتا ہے، بس۔ ائمہ اہل بیت کو دوسروں کی ہدایت مقصود ہوتی ہے۔ دیکھیں نا فرق کتنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے گستاخ ہوتے تھے، ان ہستیوں کے اخلاق اور صبر کے نتیجے میں وہ باادب بن کے جاتے تھے، زندگیاں ان کی بدل جاتی تھی۔ یہ اپنے اوپر برداشت کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کی کیا کرتے ہیں؟ ہدایت۔ امام گزر رہے ہیں، ایک گروہ بیٹھا ہے جو بیٹھ کے امام علیہ السلام کی غیبت کر رہا تھا۔ امام نے یہی جملہ پھر ان کے بارے میں کہا اور وہ بڑے شرمندہ ہوئے۔ ایک مسخرہ شخص ہے، مسخرہ سمجھتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے دوسروں کو مختلف طریقوں سے ہنساتا ہے۔ ایک مسخرہ شخص ہے جس نے امام کے شانے پہ چادر تھی اسے ہٹایا۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا، کہا یہ ایسے فضول کاموں میں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اپنی آخرت کا نقصان اٹھا رہا نہیں، اس قسم کے فضول کاموں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو مسخرے ہوتے ہیں نا، وہ یقیناً جب دوسروں کو ہنساتے ہیں یا وہ غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا توہین میں مرتکب ہو جاتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ ظاہر بالآخر کسی نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت تو کریں گے، کوئی نہ کوئی ایسی بات تو کریں گے جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا غیبت میں یا جھوٹ میں یا توہین میں۔ اور سورہ مدثر پڑھ کے دیکھیے کہ جب اہل بحث پوچھیں گے نا اہل جہنم سے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے گئی، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اس میں ایک جواب یہ ہے کہ ہم بےہودہ محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے امام نے فرمایا یہ فضول کاموں میں تمہیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر میرے امام علی زین العابدین علیہ السلام معرفت خدا بندی کی صورتحال کیا تھی؟ آپ جب وضو کرتے تھے اور مصلی عبادت پہ آ رہے ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ غلام پوچھتا ہے مولا یہ کس لیے ہے؟ بلکہ مولا کی عبادت کو دیکھ کے ایک صحابی نے پوچھ لیا، مولا جنت اللہ نے بنائی ہی آپ کے لیے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ تو امام نے فرمایا مختلف جگہوں پہ جواب دیے، ان میں ایک جواب یہ تھا کہ تم کیا چاہتے ہو ہم اس کے احسانات کا شکریہ نہ ادا کریں؟ ہماری یہ حالت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے رب کی معرفت حاصل نہیں کی۔ ان ہستیوں کو کیا تھی؟ انہیں رب کی معرفت تھی۔ اور پھر زیادہ جو امام کے بارے میں پڑھا جاتا ہے وہ یہی پڑھا جاتا ہے کہ 35 سے 40 سال خون کے آنسو ہوتے رہے۔ نہیں، اللہ نے جو غدیر پہ 12 ائمہ اہل بیت کی امامت اور ولایت کا اعلان کروایا ہے نا، تو پھر ان ہستیوں پر اللہ نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی ہوتا ہے صاحب شریعت اور امام ہوتا ہے محافظ شریعت۔ اور فرما رہے ہیں لوگوں کی ہدایت کرنی ہے، اللہ کے دین کو بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس امام کے زمانے میں جب بھی دین کے خلاف سازشیں ہوئیں، پھر ائمہ اہل بیت نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا خرچ کتنا ہوتا ہے،
زدارو یکم محرم سے مصائب اہل بیت سن رہے ہو. سنتے آئے ہو کہ خاندان پیغمبر نے اللہ کا دین بچانے کے لیے کوئی کچھ چھوڑا نہیں تھا. خاندان پیغمبر کے چھوٹے بچے ان کا بھی حصہ ہے آپ اور میرے تک نبی کی شریعت پہنچانے میں. بچیوں کا حصہ ہے. میں 2 جملے عرض کرتا ہوں. میرے بھائی تشریف فرما ہیں, آپ کو زیادہ مسائل سنائیں گے. 2 جملے عرض کرتا ہوں. ہمارے پاکستان میں بہت بڑے عالم گزرے جو مجتہد تھے. علامہ شیخ اختر عباس, بہت بڑا نام ہے, جنہوں نے جامع المنتظر کی بنیاد رکھی. وہ اظہار نہیں کرتے تھے کہ وہ مجتہد ہوں, وہ مسلم مجتہد تھے. علامہ شیخ اختر عباس صاحب, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ فرماتے ہیں جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام کی طرف چلا, جنگلوں کے سفر, صحراؤں کے سفر, راتوں کو دنوں کو سفر کا صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی جن حیوانوں کی پشت پہ بٹھایا گیا ان پر پلان رکھے ہوئے نہیں تھے, ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے. جو چھوٹے بچے تھے, عزادارو علامہ اختر عباس صاحب نے لکھا ہے, جو چھوٹے بچے تھے ان کی صورتحال کیا تھی؟ یا ماؤں کے کپڑے پکڑتے تھے یا اونٹ کے اون کو پکڑتے تھے, بالوں کو پکڑتے تھے. ادھر صورتحال کیا تھی؟ وہ ظالم تازیانے مارتے تھے, اونٹ دوڑتے تھے. بچے جب گرتے تھے, یہ اونٹ جس کے سوار ہیں, یہ اونٹ آگے چلے گئے, پچھلے اونٹوں کے پاؤں میں آگے بچے شہید ہو جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کربلا سے لے کر شام تک مختلف جگہوں پر معصوم بچوں کی قبریں موجود ہیں جو گرتے گئے. لیکن علامہ شیخ اختر عباس صاحب کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسین کے نیزے پہ, جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا, وہ نیزہ زمین میں اتر گیا. جب وہ نیزہ زمین میں اتر گیا, اس وقت پوچھا شیمر نے کیا وجہ کیوں نہیں چلتے؟ سپاہیوں نے کہا بڑی کوشش کی ہے, یہ نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا. اس وقت شیمر کہتا اچھا بھی میں انتظام کرتا ہوں, تازیانہ لے کے ادھر بڑھا, ادھر آپ تو بیمار تھے. عجرکم اللہ, ذرا جملہ سننا. یہ شبر کمینہ جب آیا امام سجاد کے پاس اور آ کے کہتا ہے بتا تیرے بابا کے سر والا نیزہ کیوں زمین میں اتر گیا ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں میں تو چل رہا ہوں. اس کمینے نے امام کی کمر پر, پشت پر تازیانے سے سطریں لکھنا شروع کی. جب سطریں لکھنا شروع کی, میری آقا زادی بی بی زینب تڑپنے لگی. اس وقت امام سجاد آگے بڑھے, اس نیزے کے قریب آئے جس کی نوک پہ امام حسین کا سر تھا, قریب آگے اتنا کہا بابا آپ کے سر والا نیزہ زمین میں کیوں اتر گیا ہے؟ بابا وجہ کیا ہے؟ اس وقت مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا سجاد بیٹا, جب تک خاندان بنی ہاشم کے بچے گرتے رہے میں برداشت کرتا رہا. سجاد اب گرنے والی بچی ہے, اب میرے لیے مشکل ہے میں یہاں سے سفر کروں. عزادارو وہ بچی کون تھی؟ وہ بی بی سکینہ جو امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی. عزادارو ہوا گیا, جب امام حسین ودا کرنے کے لیے آئے تھے تو حضرت فضہ سے کہا تھا اماں فضہ میری سکینہ کا خیال رکھو. علامہ شیخ اختر عباس صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس اونٹ پر جناب فضہ تھی اسی اونٹ کی پشت پہ یہ 3-4 سال کی بچی تھی, اونٹ کے بالوں کو پکڑ کے بیٹھی تھی. حضرت فضہ کو اونگ آ گئی, ادھر تازیانے مار رہے تھے, اونٹوں کو دوڑا رہے تھے.
بچی گر گئی جس کی وجہ سے امام حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ رک گیا. یہ منظر عجیب تھا. اس وقت میری آقا زادی جلدی سے حیوان کی پشت سے اتری اور پچھلی طرف تیزی سے چلنے لگی. وہ منظر کیا تھا؟ بی بی نے دیکھا راستے کے کنارے پر ایک سیاہ برقعے والی بی بی بیٹھی ہوئی جس کی گود میں ایک بچی ہے. ادھر سے بی بی کہتی آ رہی تھی سکینہ میری بیٹی کہاں ہو؟ تیرے بابا کے سر والا نیزہ رکا ہوا ہے، قافلہ رکا ہوا ہے، بتا میری لاڈلی تو کہاں ہے؟ جب آگے پہنچی تو منظر عجیب تھا. ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے جس کی گود میں بی بی سکینہ ہے. بی بی سکینہ رو رہی تھی. وہ بی بی کہتی ہے چپ کرو بیٹا، بیٹا صبر کرو. جب قریب گئی تو پوچھا بی بی تم کون ہو؟ اس بچی پر رحم کرنے والی جسے تماچے مارے گئے، کون ہو رحم کرنے والی؟ آواز آئی بیٹی پہچانا نہیں، میں تیری ماں زہرا ہوں. اس وقت بی بی نے کہا اماں میرا اکبر مارا گیا، میرا غازی مارا گیا. عزادارو عجیب جملہ ہے جو میری آقا ذاتی نے کہا بیٹی زینب جب سے تم نے مدینہ چھوڑا میں نے بھی مدینہ. کہا بیٹی وہ منظر جب میرا حسین سینے زلجنہ سے زمین پہ آیا تھا میں ہی تو تھی وہ ماں جو وہاں بیٹے کی جگہ کو صاف کر رہی تھی، کنکریوں کو ہٹا رہی تھی. اے عزاداران حسین آخری جملہ سن لیجئے. کتنے ظلم برداشت کیے، کتنی مصیبتیں برداشت کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ دین ہم تک پہنچ. ان دکھ برداشت کرنے کی وجہ یہی تھی. اے عزادارو پس میں آخری روایت عرض کروں. جب زندان شام میں آئی اس کی چھت نہیں تھی. بچے دیکھتے تھے صبح کے وقت عورتیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، شام کو واپس آ رہے ہیں. پوچھتے تھے اپنی ماں سے کیا ہم اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے؟ ایک رات کو یہی بچی آدھی رات کو رو رہی تھی، بابا بابا کہہ رہی تھی. اے عزادارو پھر کیا ہوا؟ یہی آواز یزید کے محل میں پہنچ گئی. یہاں علماء دو روایتیں بیان کرتے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ امام کا سر دیا گیا پشت میں. ایک روایت یہ ہے کہ یزید نے کہا اتنی جو محبت ہے میں دیکھتا ہوں یہ بلائے اس کا بابا خود جائے. جب مولا کا سر آیا سامنے رکھا گیا. عزادارو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ بچی نے یہ عموماً ایک نفسیاتی جملہ عرض کرتا ہوں. کوئی بھی باپ سفر سے واپس آئے، چھوٹی سی بچی ہو نا وہ جلدی سی گود میں آ جاتی ہے اور شکایات کی ایک لسٹ ہوتی ہے. بابا تیرے بعد فلاں نے ظلم کیا، تیرے بعد فلاں نے گالیاں دی، بابا تیرے بعد فلاں نے یہ تکلیف پہنچائی. مدتوں بعد جب بابا کو سامنے دیکھا تو پھر بابا کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ دیا. رکھنے کے بعد پھر مرثیے شروع کیے. رو رو کے پوچھتی ہے بابا تیری داڑھی کو خضاب کس نے کیا؟ بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا؟ اور پھر اپنا بتانا شروع کیا. بابا تیرے بعد میرے گوشوارے چھن گئے،